السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مما خطیئتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 28 تک اختتامی آیات ہیں جن کی تلاوت ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس کی ترجمانی یوں ہے: اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا، اور نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ یہ ان آیات کی ترجمانی تھی۔ جیسے کہ گزشتہ سے سورہ نوح کا تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ طویل عرصے تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دعوت دی، لیکن قوم کے سرداروں نے بات کو رد کر دی اور ان لوگوں کی پیروی کی قوم نے جو سردار مال اور اولاد پا کر نامراد ہوئے۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا چال پھیلا رکھا۔ تو یہ دراصل نوح علیہ السلام کی بد دعا، اس کا سلسلہ جاری ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ دیکھو کیسی بد دعا نوح علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لائے، ان میں سے ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ گزشتہ بھی اس کے دیباچے میں ہمارے سامنے بات آئی ہے۔ نوح علیہ السلام کی یہ بد دعا دراصل کسی بے صبری کی بنیاد پر نہیں تھی کہ دعوت دیتے دیتے تھک گئے، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ یہ اس وقت ان کی زبان سے نکلی تھی جب صدیوں، 100 سال، سینچریز، 950 صدی یعنی کہ تک دعوت کا حق ادا کرنے کے بعد وہ اپنی قوم سے پوری طرح مایوس ہو گئے تھے۔ اتنے سال ان کے سامنے بات رکھنے کے بعد وہ ان سے مایوس ہو گئے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ ایسے ہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون اور قوم فرعون کے حق میں یہ بد دعا کی تھی کہ پروردگار ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا، تمہاری دعا قبول کی گئی۔ یہ سورہ یونس کے اندر آیت ملتی ہے جہاں یہ ترجمانی ابھی پڑھی گئی۔ تو انہوں نے بھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی بہت کوشش کیا، 2 معجزے تو بتائے، 2 معجزوں کے علاوہ 7 اور معجزات قوم کے سامنے پیش کیا۔ جب بھی کوئی تکلیف پریشانی آتی
تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے، کہتے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ معاف کرے، ہم جو ہے صحیح راہ راست پر آ جائیں گے. لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ پھر وہ چیز دور کر دیتا تو پھر ہوتا کیا، دوبارہ وہی راستے پہ چلنا چالو کر دیتے. تو یہ دیکھتے دیکھتے جب تھک کر انہوں نے جو ہے پوری کوشش، پورے طریقہ کار، تدبیر اختیار کر کے جب وہ مایوس ہوتے ہیں تو بد دعا. تو اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمہاری دعا قبول کی گئی. تو حضرت اب اس پھر وہ قوم کیا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی قوم کو کیا کیا، غرق کر دیا. ہاں، فوج کو جو ہے ڈبا دیا، تباہ کر دیا لوگوں کو. اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے پیروکار تھے اس دریا سے ان کو نکال دیا. پھر وہ دوسری بستی میں گئے. حالانکہ پانی کی فطرت کیا ہے، اپنے لیول کو مینٹین کرتی ہے، لیکن جب پیچھے فوج سامنے پانی، تو قوم نے کیا کہا، یہ موسیٰ تم ہم کو کہاں لے کر آئے، تو ایسی جگہ تم نے پھنسا دیا، پیچھے فوج، پیچھے بھی موت اور آگے بھی موت. یہ کیا تم ہم کو، ایک دیکھو کتنا قوم جو ہے ناشکرا پن کرتی تھی، یعنی کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی تھی. تو کیا تم نے پریشانی میں ڈال دیا. تو پھر انہوں نے جو ہے اللہ کے حکم سے وہ آسا مارتے، آسا مارنے کے بعد جو ہے پانی ادھر کا ادھر ہو جاتا، ادھر کا ادھر ہو جاتا، بیچ میں راستہ بن جاتا. تو اس سے جب یہ نکلتے، جب وہ پار ہو جاتے تو فرعون یہ دیکھتا اور اپنی فوج کو جب لے جاتا تو بیچ میں غرق ہوتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرنا اسباب کے تحت یا نیچر کے تحت ضروری نہیں ہے. کن فیکون، ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. آگ کی فطرت کیا ہے، کوئی بھی چیز آگ کے اندر ڈالو جلا دے گی، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ ان کو جلائی نہیں، بلکہ ان کے لیے سلامتی بنی. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے مجبور نہیں ہے کہ اسباب کے مطابق کام کریں. پانی ایک کیسا یہ ہو گیا الگ، لوگ جو ہے سائنٹیفکلی اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے، پانی کیسے ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا، ہم بلیو نہیں کریں گے. تو یہ سپر نیچرل ہے، یہ اللہ اللہ ہے. اللہ کے لیے انسانی ایگزامپلس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، آگ کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، آگ جلانے کا ہے لیکن کیوں نہیں جلائی، تو اللہ کا حکم ہوا. وہ اللہ جس کو بچانا چاہے، دنیا مل کر اسے تباہ کرنا چاہیے تو نہیں تباہ کر سکتے، ایسا معاملہ ہے. تو اس طریقے سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ ہوئی. تو یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بھی بد دعا عین منشا الہی کے مطابق تھی. چنانچہ سورہ ہود میں ارشاد ہوا، اس کی ترجمانی یوں ہے، اور نوح پر وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. اب ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دے. تو یہ انبیاء جو ہے اتنی محنت کرتے، اتنا ان کے اوپر کوشش کرتے، کام کرتے، لیکن وہ ایمان اگر نہیں لاتے تو غمزدہ ہوتے، افسوس کرتے اور چاہتے کہ جو ہے وہ ان کو آگ سے، اس عذاب سے بچائے. ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ نے کیا فرمایا، میں تو تمہارے لیے جو ہے تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر اس آگ کے گڑھے سے تم کو ہٹانا چاہتا ہوں، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اور جو ہے اس گڑھے میں تم جا کر گرنا چاہتے ہو، ایسا معاملہ ہے. تو انبیاء بہت مخلص ہوتے ہیں، اپنی قوم سے بہت محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقت کو جانتے ہیں. حقیقت کو انبیاء جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا بتایا، جنت، دوزخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ چکے، کیسے کیسے لوگوں کو کیسی کیسی سزائیں مل رہی ہیں، کیا کیا انجام ان کا ہو رہا ہے. تو ان کا یقین جو ہے ہمارے مقابلے میں بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت اچھی طریقے سے ایمان رکھتے ہیں. اس لیے بغیر بلا کسی خوف، جھجک، ڈر سے وہ جو ہے بات پیش کرتے ہیں. اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جان نہیں رہے جو عذاب میں مبتلا ہوں گے کتنا بھیانک ہوگا کر کے، اس کی شدت، انٹینسٹی کو وہ لوگ جانتے ہیں، اور اسی لیے کوشش کرتے ہیں وہ لوگ کہ یہ لوگ جو ہے یہ نہ ہو جائے.
ہاں بات گزشتہ بھی ہمارے سامنے آئی تھی نا، عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیا ہے عیسیٰ تم نے تمہارا اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، ہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ نہیں اے اللہ، میں جب تک تو تھا ایسی بات تو نہیں کی تھی، لیکن میرے جانے کے بعد کیا ہوا تو بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر آپ کیا کہتے ہیں، اگر تو عذاب دے دے تو بھی یہ تیرے بندے ہیں، تو معاف کر دے تو بھی بہتر ہے۔ اس طریقے سے ان کی دعا جو بہرحال یہ ہوتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام پر اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور بتایا کہ ان کے کرتوتوں پر غم کھانا تم جو ہے چھوڑ دو۔ اب یہاں پر یہ آیت میں بتایا گیا اپنی خطاؤں کی، اپنی غلطیوں کی بنا پر ہی وہ کیا کیے گئے، غرق کیے گئے، ڈبو دیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ وہ تمام تفصیلات ادھر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ ایک ایک یہ لے لو، قسم کے جانور لے لو، چرند پرند جو بھی ہے لے لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے لو، اور جو کشتی کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا بنانے کے لیے وہ بنا لو۔ تو بڑی کشتی بناتے ہیں، تو وہ تذکرہ یہاں پر نہیں ہے، دوسرے مقامات پر ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ ہود میں ملے گا اور دوسرے سورہ قصص کے اندر اور دوسرے مقامات پر جو ہے تو وہ کشتی وغیرہ بناتے ہیں، پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ کے حکم آنے کے بعد وہ لوگوں کو سوار کر کے لے جاتے ہیں۔ اب اس کو سب چھوڑ کر بتا دیا گیا کہ وہ لوگ جو ہے غرق کیے گئے، ڈبو دیے گئے، بلکہ مرنے کے بعد فوراً ہی ان کی روحیں آگ کے عذاب میں مبتلا کر دی گئیں۔ یہ وہی معاملہ ہے جو فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ کیا گیا، جیسا کہ سورہ مومن آیت 45 سے 46 میں بیان کیا گیا، جو ہے وہ یہ آیت بھی ان آیات میں سے ہے جن سے برزخ کا عذاب ثابت ہوتا ہے، یعنی عذاب قبر کی بات جو ہے ثابت ہوتی ہے ان آیات سے۔ یہ آیت اور آیت نمبر 45-46 اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ تمام تفصیلات نہیں ہیں کہ بیٹا ان کا آتا قریب، بیٹے سے بھی جب ڈوبتا ہے، وہ ڈوبنے جا رہا ہے، تب بھی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ آ جا، معافی مانگ اور کشتی میں آ جا، تو کہتا ہے نہیں، اس سامنے پہاڑ دکھ رہا ہے، میں ادھر جا کے سہارا، پہاڑ یا پیڑ جو بھی دکھ رہا ہے میں سہارا لے لوں گا، میں نہیں آؤں گا۔ وہ تو نہیں آتا۔ پھر ایک بڑی لہر آتی، پھر دونوں کو دور کر دیتی، اور وہ لہر کے اندر پھر وہ ختم، ان کے سامنے، باپ کے سامنے اپنا بیٹا جو ہے اس طریقے سے جان یہ کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے بتاتی ہے کہ نبی ہونے کے باوجود بھی ان کی بیوی اور ان کا بیٹا جو ہے ایمان لے کر نہیں آیا۔ اتنی بہترین سیرت، اتنے سال تک کام کیے، 950 سال، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو اس کا تذکرہ بھی یہاں پر نہیں ہے۔ اب وہ دعا کا تذکرہ جیسا، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا، یعنی اپنے جن معبودوں کو اپنا حامی مددگار سمجھتے تھے، منکرین، سرکش کرنے والے باغی، ان میں سے کوئی بھی انہیں بچانے کے لیے نہ آیا۔ یہ گویا تنبیہ تھی اہل مکہ کے لیے کہ تم بھی اگر اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تو تمہارے یہ معبود جن پر تم بھروسہ کیے بیٹھے ہو تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ یہ تو اللہ کے علاوہ جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں وہ کام نہیں آئے گا، تو ہمارا بھروسہ کس پر ہونا؟ صرف اور صرف اللہ پر ہونا، توکل جو بولتے ہیں، صرف اور صرف اللہ پر۔ جو بھی ہماری ضرورت ہے اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ پھر آگے، اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ کتنی خطرناک دعا تھی۔ جو انکار کرنے والے، کافر کے معنی انکار کرنے والے، سچ بات کو چھپانے والے، جیسا ایک فارمر
بیج کو جو ہے زمین میں چھپاتا ہے اسے بھی کافر کہتا ہے ایسا. تو یہ جو ان کافروں کو حق بات کو جنہوں نے چھپایا، انکار کیا، رد کیا، ان کو زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ. اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. یعنی کتنی بھاری دعا تھی. یعنی جو لوگ ایمان لائے وہی بچ گئے، جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ ختم ہو گئے. یعنی ان کا کفر اتنا سخت تھا کہ اگر وہ بچتے تو ان کی نسل سے بھی جو لوگ پیدا ہوتے تو پھر اور کافر ہی ہوتے اور پھر کفر کو ہی آگے بڑھاتے. تو اس لیے انہوں نے اتنی سخت دعا کی، میرے رب مجھے اور میرے والدین کو، دیکھو ان کی دعا، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے. مجھے، میرے والدین اور جو مومن تیرے گھر میں داخل ہوا اسے جو ہے سب مومن مردوں کو اور عورتوں کو معاف فرما دے. کتنی بڑی بات ہے، ہاں، سب کو جو ہے معاف فرما دے. اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. ظالموں کو جو ہے ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. ایسا ہی ہوا تو تمام لوگ، کشتی سے جو لوگ باہر تھے وہ تمام لوگ جو ہے ختم ہو گئے. اب جو نسل چلی آ رہی وہی وہ لوگ جو کشتی میں تھے انہی سے جو ہے دنیا کی نسل چلتی آ رہی. اور اب ان ایمان والوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو ہے کفر کی روش ایسے اختیار کیے ہیں. تو بقا انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.